الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرزمین اس سٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، اس جلسے کے منتظمین اور خاص طور سے ذمہ داران تنظیم والدین ممرہ یونٹ اور اس کے علاوہ سرزمین ممرہ کے ذمہ دار اور فکر مند والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر تنظیم والدین ممرہ کی کوششوں کے نتیجے میں ایک بار پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچے ہی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، سب سے قیمتی ایسٹ ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم ہماری اولاد۔ ہم اپنے بچوں کے لیے جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، تعلیم پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں، پرورش کے لیے لاکھوں جتن اٹھاتے ہیں اور ان کے تعلق سے زیادہ یہی سوچتے ہیں کہ وہ دنیا میں ایک کامیاب انسان بن کر اٹھیں، یا پھر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے۔ لیکن نہ ان کے لیے اور نہ ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے فائنل یا الٹیمیٹ گول ہو سکتی ہے۔ ہماری نظر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ دنیا بھی ایک بہتر جگہ بن سکے، سب کے رہنے کے لیے، سب کے جینے کے لیے، سب کے مرنے کے لیے اچھی جگہ بن سکے اور ہماری آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو سکے۔ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ ہم آخرت میں اسے زیادہ سے زیادہ کیش کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ یاد رکھیے، مرنے کے بعد 3 چیزیں آدمی کے ساتھ جاتی ہیں، باقی سب کچھ یہیں چھوٹ جاتا ہے۔ ایک تو وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے یا کوئی کنواں کھودا ہے، جیسے ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ نے نہر بنائی تھی اور نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خریدا تھا بئر روما کا، اور اس سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی وہ سب کو فری میں تقسیم کرتے تھے۔ ایسے کام صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم مر چکے ہوتے ہیں لیکن اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ دوسری چیز ایک ایسا علم ہے جو نفع بخش، کوئی ایسا علم چھوڑ کر ہم جائیں جس کو ہم علم نافع کہتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، علما نافعا، ایسا علم جو فائدہ دے۔ اسے ہم کوئی کتاب لکھیں، چھوڑ کر چلے جائیں، یا کچھ لوگوں کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں اور انہیں چھوڑ کر مر جائیں، اور اس کے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے بعد اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ علم نافع کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسری اہم چیز جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ ہماری نیک اولاد۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ صدقے کا مطلب ڈونیشن نہیں ہوتا، صدقے کا مطلب نیکی ہوتا ہے، ایک ایسی نیکی جو جاری رہ سکے، ایک ایسا نیک عمل جو ہمارے بعد بھی ہم کو ثواب پہنچاتا رہے اور ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائے مغفرت کر سکیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب بچپن سے ہم ان کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں۔
اور انہیں صرف ایک اچھا پروفیشنل نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بنانے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ بہترین انسان کسے کہتے ہیں؟ بہترین انسان کی کیا ڈیفینیشن؟ بہترین انسان کی کیا تعریف ہے، کیا پہچان؟ اس کے لیے اس سوال کا جواب ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس سوال کا جواب ہم اس کے پاس سے معلوم کریں گے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ اپنے رب تعالی شانہ کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی کتاب ہمارے درمیان موجود۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ حجرات میں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم اس سوال کا پھر جواب چاہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو ان کا ارشاد گرامی ہے حدیث مبارکہ میں، بخاری کی حدیث ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھی۔ اس کے بعد یہ تقویٰ اور یہ اخلاق جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے دل کا اور ہماری زبان کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک تو اچھا ہو اور ایک برا ہو پھر بھی فائدہ دے، نہیں۔ اگر ایک برا ہو اور ایک اچھا ہو تو دونوں نقصان پہنچائیں گے، کہ اگر دل صاف ہے مگر زبان کڑوی ہے تو انسان کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین کے اکثر مبلغین و واعظین کرام، وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین کی نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین کا علم لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کی زبان جب کڑوی ہوتی ہے تو پبلک انہیں کیا نام دیتی ہے؟ کڑوا ملا۔ کیوں ہم اتنے کڑوے ہو جاتے ہیں؟ زبان اگر کڑوی ہوگی تو دل کتنا صاف ہے یہ کوئی جھانک کر نہیں دیکھے گا۔ لوگ تو انسانوں کو زبان کی وجہ سے ہی پہچانتے ہیں، لیکن اگر اس معاملہ اس کے اپوزٹ ہو کہ دل میں میل ہو اور زبان میں مٹھاس ہو تو یہ تو منافقت، یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو دھوکے بازی، اور یہ انسان کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے بچے کا دل بھی صاف ہو، زبان بھی میٹھی اور پیاری ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیتیں جو ہم سب جانتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اسے بولنا سکھایا۔ مگر یہ بولنا جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اس کا وہ حساب لینا بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔